دیکھیے، بارش خواہ کتنی ہی موسلادھار کیوں نہ ہو، اگر کوئی برتن الٹا پڑا ہو تو اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا. یہ بارش کا قصور نہیں ہوتا بلکہ برتن کا قصور ہے کہ اس کا رخ ٹھیک نہیں تھا. اس بابرکت دینی مجلس پر اللہ پاک جل شانوں کی کتنی رحمتیں برستی ہوں. جو مرد یا عورت ہماتن متوجہ نہ ہو، اس کے دل کا برتن الٹا ہوگا تو رحمت سے محروم ہوں گے. تو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں. زندگی میں ایسے قیمتی موقع بہت کم آتے ہیں. فرماتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے، من طلب فقد وجد، یعنی جس کو طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں پوری فرمائیں گے. محترم گرامی قدر حضرات، یہ احکار آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم بات بتلا رہا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ بہت ہی توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں. مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور مسند ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ایک حدیث ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فقال هو وخز اعدائكم من الجن وهو لكم شهادہ. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طاعون کیا بلا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہارے دشمن جنات کے نیزوں کی چبھن ہے اور اس میں انتقال کر جانے والا بندہ شہید ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طاعون کیا بلا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہارے دشمن جنات کے نیزوں کی چبھن ہے. وَأَخْذُ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَهُوَ لَكُمْ شَهَادَةٌ، اور اس میں انتقال کر جانے والا بندہ شہید ہے. اسی طرح فیض القدیر جلد نمبر 1 میں ہے کہ زنا بدکاری کی حد رجم ہے، رجم کرنا، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر ڈالنا ہے. لہذا جب پتھر سے مار کر ختم کرنے کی حد قائم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جنات کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کو قتل کر دیتے ہیں. اب دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں تو اندازہ ہو جائے گا، طاعون ایک وبائی مرض ہے جیسے کورونا وبائی مرض ہے. اس میں یہ بیماریاں پھیلنے اور عام ہونے کا سبب گناہوں کی کثرت ہے. الطاعون وخز من الجن، الطاعون وخز من الجن وسببه الذنوب ولا يرفع الا بالتوبة الصادقة الى اللہ. یعنی ان وبائی امراض میں جنات کی شرارتیں ہیں، اس کا سبب گناہوں کی کثرت ہے، اور یہ صرف اللہ پاک جل شانہ سے سچی پکی توبہ کرنے ہی سے ختم ہو سکتا ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے. الطاعون اخذ من الجن وسببه الذنوب ولا يرفع الا بالتوبة الصادقة الى اللہ. یعنی ان وبائی امراض میں، ان وبائی بیماریوں میں جنات کی شرارتیں ہیں، اس کا سبب گناہوں کی کثرت ہے، اور یہ صرف اللہ پاک جل شانہ سے سچی پکی توبہ کرنے. شادی شدہ مرد عورت زنا بدکاری کرنے کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالا ہے. اگر شریعت کے اس حکم پر عمل نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جنات کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کو قتل کر ڈالتے ہیں. طاعون کے نام پر، کورونا کے نام پر ان کو قتل کر ڈالتے ہیں.
جب اللہ کا عذاب آ جائے تو صرف برے ہی عذاب کے لپیٹ میں نہیں آتے، اچھے بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ جزائے خیر دے۔ یہاں اتھنی اور اتھنی تعلقے بلکہ سبھی اس بیان میں شرکت کرنے والوں کو، چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بوڑھے ہوں یا جوان، چاہے بچے بچیاں ہو، سب نے خوب اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھا، بے شمار قرآن پاک ختم کے، لاکھوں کروڑوں بار سورہ اخلاص، لاکھوں کروڑوں بار درود شریف پڑھا اور توبہ استغفار کے۔ الحمدللہ اب جس کے منہ میں دیکھو اللہ کی تعریف، اللہ کے بول، نبوی اعمال، کیا مرد کیا عورتیں، کیا بڑے کیا چھوٹے، سب کی زبانوں پر اللہ کی تعریف۔ بے شمار ایسے افراد تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی ہاتھ میں تسبیح نہیں لی تھی، الحمدللہ اب ان کے ہاتھ میں اللہ کے نام کی تسبیح چل رہی ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اس اللہ پاک جل شانہ کے نام کی تسبیحات، اعمال نبوی اور علاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی برکات ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب الحمدللہ اب یہاں اتھنی اور اتھنی تعلقے میں وہ مرض، وہ بیماری یا اس کا خوف بالکل نہیں، کورونا کا مرض، اس کا خوف ڈر جو دلوں پر چھایا ہوا تھا وہ بالکل نہیں۔ جتنے اطراف میں کورونا کی سختیاں، پریشانیاں سننے کو مل رہی ہیں وہ یہاں نہیں، بالکل گھٹ گئی۔ ذرا یہاں اور اطراف کے شہروں کو موازنہ کر کے تو دیکھ لیں، الحمدللہ پورے طور پر اللہ نے اپنے فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا۔ یہ سب آپ کی دعائیں، اللہ پاک کا لاکھ کروڑوں کا ذکر، بے شمار تلاوت کلام اللہ کے ختم، کروڑوں بار یا سلاموں، کروڑوں بار یا درود شریف، کروڑوں مرتبہ سورہ اخلاص کی برکاتیں، یا کروڑوں کی تعداد میں اللہ اکبر کا پڑھنا ہے۔ جو لوگوں نے کلام الہی پڑھا، جو لوگوں نے کروڑوں کی تعداد میں تسبیحیں پڑھی، جو وظیفے پڑھے، جو حفاظت کی دعائیں پڑھی، خوشی بھی کہ اللہ پاک کی طرف ہمارا رجوع بڑھا، اللہ پاک جل شانہ کی ذات عالی کی طرف ہمارا، اور اللہ کے نام کی برکت اور ہمارے مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں اور طب نبوی سے ہمارے مسائل حل ہونے کا یقین بڑھا۔ یہاں تک کہ دکان والے کو بھی کہنا پڑا ثنا مکی کے بارے میں، اشٹ مندی یاک تگوتار ایدو این مارتی ری، پریشان ہوا دکان والا۔ بیماری کی جو شدید آگ تھی اللہ پاک جل شانہ نے اپنے نام اللہ اکبر کی برکت سے بجھا دی۔ اس بیماری کے آگ کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے طاقت اور اپنی طاقت اور رحمت بھیجی۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے نام سے ایسے کر کے دکھاتا ہوں، میں اپنے نام سے ایسے کر کے دکھاتا ہوں، اور میں اپنے نام کو ایسے چلا کے دکھاتا ہوں۔ جب زندگی میں تلخیاں آ جائیں، زندگی میں سختیاں آ جائیں، زندگی میں نفرتیں بڑھ جائیں اور بیماریاں پریشان کرنے لگے، اس کا علاج اللہ اکبر ہے۔ ہماری زندگی میں تلخیاں آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی لگے، یقین جانیے محترم سامعین اس کا علاج اللہ اکبر ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیوانہ اللہ اکبر کے دیوانہ ہو جائیں، خوب پڑھے، کثرت سے پڑھے،
محترم حضرات، ابھی آپ نے سن لیا یہ تعاون، یہ کورونا جنات کی شرارتوں میں سے ایک شرارت ہے. حدیث پاک کے حوالے بھی آپ نے سن لے، اور یہ جنات کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. باقاعدہ 2 روایت پیش کی گئی. تو ذرا غور سے سنیے. جنات آگ ہیں، جادو آگ ہے. ان کو بجھانے کے لیے ایک ہے اپنی کوشش، اپنی محنت. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں آگ بھڑکی ہو لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے بجھانے لگے. ہاتھوں سے نہیں بجھتی. اس کے لیے وہ سارے ذرائع و وسائل اختیار کیے جاتے ہیں جو ہماری زندگی میں آگ کو بجھا دیتے ہیں. جب یہ بیماری مسلط ہے، اس کے پیچھے جنات شیاطین کی شرارتیں ہیں، تو ہم ضرور دوائی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ، توبہ، استغفار، اللہ اکبر کی کثرت رکھیں. حدیث پاک میں کہیں آگ لگ جائے تو اسے بجھانے کے لیے اللہ اکبر پڑھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہیں آگ لگ جائے تو اسے بجھانے کے لیے اللہ اکبر پڑھو. تو یہ وبائی امراض، ان کے پیچھے جناتی چیزیں، جناتی آگ، اس کو حیرت انگیز طور پر اللہ اکبر یہ بجھا دیتا ہے. اتنی زبردست حیرت انگیز اس میں تاثیر ہے. جیسے دیکھو کوئی گھن، کوئی تلوار، کوئی بندوق یا کوئی رائفل، کوئی لاٹھی، ان کے پیچھے ہوتا تو ہے ہاتھ، لیکن کہتے ہیں اس کو کوئی گولی لگی. تھا اس کے پیچھے ہاتھ، خود آ کے تو گولی نہیں لگی. تلوار کے پیچھے، خنجر کے پیچھے ہاتھ تھا. اسی طرح یہ بیماری کورونا وغیرہ اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر سے، یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. ان کے پیچھے اللہ کی طرف سے جنات مسلط ہیں، شیاطین مسلط ہیں. جنات اور شریر شیاطین کا ہاتھ ہے، ان کے مزاج میں آگ ہے. اس لیے فرمایا غصہ آگ ہے، غصہ آگ ہے، اور اس کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. غصہ آگ ہے، اس کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے اللہ اکبر پڑھنا ہے. اس سے بلا شبہ جنات، جادو، بندشیں، نظر بد، زندگی کی ناکامیاں، زندگی کی بدحالیاں، زندگی کی پریشانیاں، بیماریاں سب ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ آقا کا فرمان سچا، آقا کا رزلٹ پکا. اللہ اکبر کے اندر حیرت انگیز تاثیر. زندگی کی ناکامیاں ہیں، بدحالیاں ہیں، زندگی کی پریشانیاں ہیں، اور بیماریاں سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا کا فرمان سچا ہے، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا ہے. محترم حضرات، دھیان سے سنیے. آج گھر گھر میں جنات، گھر گھر میں جادو، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، بے چینیاں، لڑائی جھگڑے، نہ سکھ نہ سکون. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام کسی چیز پر نہ لو، اس میں شیطان شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کا نام کسی چیز پر نہ لو، اس میں شیطان شامل ہو جاتے ہیں. گھر میں جاؤ اور اللہ کا نام نہیں، سلام نہیں کرو گے تو لازمی پکا تمہارے گھر میں جنات شیاطین نہیں. گھر میں جاؤ، اللہ کا نام نہیں لوگے، سلام نہیں کرو گے، لازمی پکا تمہارے گھر میں جنات شیاطین ہیں، جو تمہاری روٹی کھا رہے ہیں، رزق چھین رہے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، آپس میں الجھا رہے ہیں. گھر کا نظام صحیح نہیں، نہ برکتیں، نہ خیریں، نہ راحتیں.
کہ اللہ کے نام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی نحوست ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ پہلے کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے سارے ہوتے تھے۔ اب کمانے والے سارے ہیں، کھانے والے سارے، پھر بھی گھر میں پوری نہیں، ادھوری ہے، گھر بربس ہے، بے برکتی، خرچے پوری نہیں ہو رہے۔ تو جان لو گھر میں بے برکتی کی کھڑکی کھل چکی ہے۔ محترم حضرات، ترقی بڑھ رہی ہے، تعلیم، سائنس، ڈگریاں بہت ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں والے بے بس ہیں۔ کالج یونیورسٹی والوں میں پی ایچ ڈی، ایم فل، بی کام، ایم کام والے، اسی طرح وکیلوں کے اندر بی اے ایل ایل بی والے، ڈاکٹروں کے اندر بڑے بڑے ایم بی بی ایس، ایم ایس، ایم ڈی، سب، ان کے علاوہ بھی دیگر حضرات بے بس ہیں، بے بس۔ انہیں گھر میں جنات نے بے بس کر دیا ہے۔ ہمارے 10 میں حضرات شریک ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں ان کے پاس ہیں، جنات شیاطین نے ان کو گھروں کے اندر بے بس کر دیا ہے۔ بے شمار حضرات ایسے ملے گے، جنات شیاطین انہیں بے بس کر دیا، وہ نظر ہی نہیں آتے، پکڑے کیسے؟ دم ہاتھ آئے تو بندہ پکڑ لے، کتے کی دم، بلی کی دم ہاتھ آتی ہے، پکڑتے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ یہ جنات و شیاطین ان کی دم تو نظر نہیں آتی، شیطانی چیزیں نظر نہیں آتی۔ محترم حضرات، سائنس نے پہلے بہت انکار کیا، جادو جنات فضول ہے، ڈھکوسلا ہے، وہم ہے، بے بنیاد ہے، پھیک ہے۔ اب سائنس کی ساری دنیا نیٹ کی اٹھا کر دیکھ لو، جنات کی جستجو میں، جادو کی جستجو میں سائنس خوب بھری پڑی ہے۔ کہتے نا کیمرے میں قید ہو گیا بھوت چڑیل، ورنہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ فقط کیمروں کے اندر کیمرے میں قید ہو گیا بھوت چڑیل، ورنہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ نیٹ کی دنیا بھری پڑی ہے، طاقتور سے طاقتور جنات، طاقتور سے طاقتور جادو، اندیکھی چیزیں اللہ کے نام، اس کے کلام کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ طاقتور سے طاقتور جنات، طاقتور سے طاقتور جادو، اندیکھی چیزیں اللہ کے نام اور اس کے کلام کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایسا خطرناک کورونا اللہ کے نام کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نام پڑھنے، کلام اللہ پڑھنے کی برکت سے رحمت اور برکت اور طاقت کے فرشتے بھیج دیے۔ جاؤ، اتنی والوں نے میرا کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں درود استغفار کا ورد شروع کر دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنے والوں کو یقین کامل ہو گیا ہے، وہ یقین کامل کر رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طب پر عمل پیرا ہیں۔ جاؤ ان کی حفاظت کرو۔ تو اس کے حیرت انگیز حفاظتی کرشمات کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میرے بندے بندیوں نے میرا نام لینا شروع کر دیا ہے، اب وہ نیک کی گندگی سے دور ہو گئے ہیں، میرا نام جپ رہے ہیں، میرا نام پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ نہ نظر آنے والی چیزیں پریشان کر رہی تھی، اب نہ نظر آنے والے فرشتے اور اس کی نہ نظر آنے والی رحمت، اس کی طاقت نے حفاظت کر دی۔ پہلے تو ہمیں نہ نظر آنے والی چیزیں پریشان کر رہی تھی، اب الحمدللہ اب نہ نظر آنے والے فرشتے اور اس کی نہ نظر آنے والی رحمت، اس کی طاقت نے حفاظت کر دی۔ لوٹنا بھی نظر نہ آیا، بچنا بھی نظر نہ آیا۔ تو نہ نظر آنے والی چیزیں جنات و شیاطین نے بیماری کی شکل میں ہمیں لوٹا تھا اور لوٹ رہی تھی۔ سکون، صحت، راحت، عافیت، ہمارے سانسوں کی برکت، زندگی کی برکت، یہ سب لوٹ رہے تھے۔ جب ہم نے کیا اللہ کا نام اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا تو نہ نظر آنے والی قوتیں، طاقتیں رب نے، اللہ پاک نے گھر میں بھیج دی۔ جاؤ ان کی حفاظت کرو، اپنے طاقت و قوت کے جلوے دکھانا شروع کر دیا۔ ہمیں نہ لوٹنے والی چیزیں نظر آئی،
نہ بچانے والی چیزیں نظر آئی. ہمارا کام بس اللہ رسول کی باتوں پر ایمان و یقین ہے. یہی یقین ہماری زندگی میں راحتیں، برکتیں، خوشیاں، خوشحالیاں دلوائے گا. تو ہمیں لٹنا بھی نظر نہ آیا، بچنا بھی نظر نہ آیا. اگر وہ چاہے تو کھلی آنکھوں کے ساتھ پردے ہٹا دے، جنات دکھا دے، فرشتے دکھا دے، برکتیں دکھا دے. وہ چاہے پردے ہٹا کر کھلی آنکھوں کے سامنے اپنی رحمت، برکت، حفاظت اترتا دکھا دے. اس کے لیے جو فیصلے کر دے، اس کریم کی عبادت کریں، اس خالق کی عبادت کریں، اس کے مخلوق کی خدمت کریں. خالق کو عبادت کر کے راضی کریں اور اس کی مخلوق کو خدمت کر کے راضی کریں. یہ اللہ پاک کو ازحد پسند ہے. آج محترم سامعین، آپ کو ایک راز کا انکشاف کرنا ہے. آپ سے گزارش ہے، دھیان سے سنیں. دیکھیے، جہاں طہارت کرتے ہیں وہاں وضو کرنا منع ہے. جہاں طہارت کرتے ہیں وہاں وضو کرنا منع ہے، اور جہاں وضو کرتے ہیں وہاں طہارت کرنا منع ہے. وضو کے لیے جگہ علیحدہ ہو، طہارت ٹوائلٹ کے لیے الگ جگہ ہو. اب جو اٹیچ باتھ روم کے نام سے بنے گھر ہیں، یقین جانیے یہ شیاطین و جنات کے گیسٹ ہاؤس ہیں. یہ شیاطین جنات کے گیسٹ ہاؤس، جنات و شیاطین کے ریسٹ ہاؤس ہیں. جنات شیاطین ہمارے پکے دشمن اور پکے ڈاکو ہیں. یقین جانیے جنات شیاطین ہمارے پکے دشمن، پکے ڈاکو ہیں. ہمارے باپ دادا کے خاندان سے دشمن، خاندانی دشمن ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. اب جہاں یہ موجود ہوں تو بتائیے کیا دشمنوں سے، وہ بھی پکے دشمن، ان سے کبھی راحت، سکھ، سکون، آرام ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ وہ اپنے کارستانیاں کرتے رہیں گے. جھگڑے، بے برکتی، سب کچھ ان میں ہے. وہ سب کا سب گھر میں شروع ہو جائے گا. اگر آپ مجبور تھے اٹیچ بنا ڈالیں تو اب 2-4 کام ضرور کیجئے. مجبور تھے اٹیچ بنا ڈالیں، ابھی بن گیا گھر کے اندر. 2-4 کام ضرور کیجئے ان کے شرارتوں سے بچنے کے لیے. خدائی و نبوی طاقت کو ساتھ لے جائیے. خدائی و نبوی طاقت کو ساتھ لے جائیے. وہ چاہے کتنی ہی طاقتور ہو، نبوی دعاؤں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، لاغر اور کمزور پڑ جاتے ہیں. ان کی شرارتیں چل نہیں سکتی. تو چند کام کرنے آپ کو. نمبر 1، سب سے پہلے سر ڈھانک کر جائیے. سر پر ٹوپی ہو، خواتین اوڑھنی اوڑھیں، پلو سے سر ڈھانکے. سب سے پہلے سر ڈھانک کر جائیے. نمبر 2، نبوی ہتھیار یعنی نبوی دعا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کا ترجمہ، اے اللہ تیری حفاظت کی چھتری میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اے اللہ تیری حفاظت کی چھتری میں آتا ہوں یا آتی ہوں. مجھے شیاطین و جنات، ان کی پوری فیملی سے محفوظ فرما. من الخبث والخبائث، جنات مرد ہو یا عورتیں ان سے بچا لے. ظاہر ہے مرد اور عورت ہوں گے تو ان کے بچے بچیاں بھی ہوں گی، ان کی فیملی سے بچا لے. تیری حفاظت کی چھتری میں ہم آتے ہیں. نبوی ہتھیار کو لے کر جائیے، نبوی دعا پڑھ لیجیے. نمبر 3، الٹا پیر، بایاں پیر پہلے داخل کریں اور نکلتے وقت پہلے سیدھا پیر باہر نکالیں. اس کے بعد باہر آنے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی دعا پڑھ لیجئے. اس کے بعد
ہاتھوں کو صابن ہے، مٹی ہے وغیرہ سے صاف کر لیجیے۔ ان نبوی اعمال کو اپنانے پر یقین جانیے پورے طور پر اللہ کی حفاظت کی چھتری میں ہم آ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں برکتوں کو لانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کے رخ کو قبلے کی جانب کر دو۔ ایک بہت اہم حکم ہے اور آج کل اس سے بہت غفلت ہے۔ کیا فرمانے قرآن کریم میں اللہ پاک وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کے رخ کو قبلے کی جانب کر دو، اپنے گھروں کے رخ کو قبلے کی جانب کر دو۔ جیسے مساجد، ہماری مسجدیں قبلے کی طرف ہوتے ہیں، ہمارے مدارس بھی قبلے کی طرف ہو، ہمارے گھر بھی قبلہ رخ ہو۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، ہمارا کچن دائیں جانب ہو، ہمارا کچن دائیں جانب ہو اور برشن کٹا قبلے کی طرف ہو، نماز روم وغیرہ یہ دائیں جانب ہو، برشن کا کٹا ہے، نماز روم ہے وغیرہ یہ سب جو ہے دائیں جانب ہو، اور بیت الخلاء، طہارت خانہ، وضو خانہ وغیرہ گھر کے بائیں جانب ہو۔ یہ بہت بڑا ادب ہے محترم حضرات۔ اب خواتین جتنی دیر پکائیں گی، قبلہ رخ ٹھہریں گی، ماشاءاللہ وہ ثواب پاتی رہیں گی اور قبلے کی برکات، انوارات، رزق کے ثمرات و برکات وہ جذب کرتی رہیں گی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا اکرام علی صاحب شیخ الحدیث جامعہ ڈھاویل نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں قبلہ رخ کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے نماز کے علاوہ بھی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ دیکھیے، دو بچے تھے، دونوں نے حفظ قرآن کا آغاز کیا۔ ایک بچہ حیرت انگیز طور سے بہت جلد حافظ قرآن بنا۔ تحقیق کی گئی تو پتا چلا بچے کی نشست جو تھی قبلہ رخ تھی۔ اللہ اکبر! قبلے کی برکات، انوارات جذب کرنے کی وجہ سے حیرت انگیز طور سے وہ بچہ بہت جلد دوسرے بچے سے حافظ قرآن بن گیا۔ ہمارے ہاں غیروں کے طرز پر قبلے کی جانب پیٹھ اور مشرق کی طرف رخ ہوتے ہیں۔ برشن کٹے اور کچن میں یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اسی طرح ہمارے مرد حضرات سے بھی درخواست ہے، اپنی 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، سائیکل ہے، دیگر گاڑیوں کو بھی حتی الامکان قبلہ رخ ہو کر کھڑا کریں۔ یقین جانیے جتنی دیر ہماری سواریاں قبلہ رخ رہیں گی اتنے انوارات و قبلے کے جذب کرتے رہیں گی۔ بڑے بڑے حادثوں، ایکسیڈنٹ، بڑے بڑے پریشانیوں سے اللہ پاک ان کی محفوظ کرتے ہیں، گاڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے اللہ کا جو اصلی نام ہے یا اللہ میرے ساتھ پڑھتے رہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحسن يا الله، المبدع يا الله، المعيد يا الله، المحسن يا الله، المميت يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، الباني يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله. درش پڑھیے دعا ہوگی. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من يكن الله ما تشاء اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حسن فروجنا ويسر أمورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب يا ستار العيوب. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانیوں گناہوں میں گنوا دی. اے اللہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے منع فرمایا علی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے. اے اللہ تیرا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما. ہمارے جسم کا کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو؟ دن رات کی کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ اے اللہ ہم تو گناہوں کے عادی بن چکے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. گناہوں کی عادتیں عافیت کے ساتھ ہم سے چھڑوا لے. نافرمانیوں سے ناشکریوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سارے مسلمان، اے اللہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات، اے اللہ بھرپور ساری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے. رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ آنے والی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما. تیرے قہر سے، غضب سے، غصے سے اے اللہ ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں عافیت والا مال نصیب فرما، ہمیں عافیت والے لقمے، عافیت والے لمحے نصیب فرما. ہمیں عافیت والی صبحیں، عافیت والی شامیں نصیب فرما. عافیت والی آنکھیں، اللہ عافیت والی زندگی ہمیں نصیب فرما. ہر قسم کی، ہر طرح کی عافیت سے ہمیں مالا مال فرما دے. حاسدین، ساحرین، مفسدین، منکرین، مخالفین، فتین، ان کے شرور چاہ تدبیروں کو ناکام فرما دے. آنے والے مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے ہم سب کی، ساری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی عزت، آبرو، جان، مال، ایمان، عقائدات کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے کمزور ہیں، اے اللہ کمزور ہیں، ہمارے کمزوری کو دیکھتے ہوئے رحم فرما. اے اللہ اس بلا کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں احساس ہے تو ظالم نہیں، ہم ہی ظالم ہیں، ہماری کوتاہی ہے، ہماری ظلمت ہے. الہی ہمیں اپنی ظلمتوں کوتاہیوں کا احساس ہے. الہی کرم فرما، فضل فرما، رحم اور رحمت، عفو عافیت کے دروازے کھول دے. اے اللہ تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے. اے اللہ تو سلامتی کو بھیج دے، سارے عالم کے اندر سلامتی کو بھیج دے، فضل کو عام کر دے. اے اللہ کرم کو متوجہ فرما دے. اے اللہ ہمارے دکھوں میں، ہمارے دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، مولا ہے. ہم سب کے لیے سلامتیاں نازل فرما. اے اللہ جتنے عالم انسان ہیں، جتنے دعا میں شریک ہے، کورونا وائرس دیگر بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، خوف غالب ہے، ایسے دھسے جا چکے ہیں. اللہ ان سب پر سلامتیاں بھیج دے. اپنے نام کی برکت سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں اور ہر طرح کی عافیت کے دروازے کھول دے. ہر طرح کے آفتوں، بلاؤں، وائرس کے دروازوں کو بند فرما دے. الہی ہمیں خوب نواز دے. اے اللہ زیادہ سے زیادہ اپنے مرضیات پر ہمیں چلنے کے فیصلے فرما دے. اے اللہ دعا میں جو شریک ہوئے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے. یا سلاموں کی برکت سے ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کفایت کو عام فرما دے. اے اللہ کفالت کو عام فرما دے. اے اللہ تیرے بندے بندیاں دکھیارے ہیں، پریشان حال ہیں. الہی تو ہی کریم ہے. اے اللہ کرم فرما دے، غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے. اللہ اس آفت کو، اس
مصیبت کو، اس پریشانی کو ٹال دے اے اللہ، اپنی رحمت دے دے اے اللہ، اپنی مدد کو بھیج دے اے اللہ، برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، الہی حفاظت کی شکل میں اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو بھیج دے، اپنی مدد کو بھیج دے اے اللہ، ہم سب کو سلامتی دے دے الہی، سب پر کرم کر دے، فضل کر دے، بھرپور ہماری مدد فرما اے اللہ، بھرپور ہماری مدد فرما، اس بلا مصیبت کے، اس وائرس کے ہر ذرے کو ختم فرما دے اے اللہ، سب کی حفاظت فرما اے اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے تعلقے کی حفاظت فرما، ہمارے ضلع کی حفاظت فرما، ہمارے صوبے کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما، اس کورونا کو سارے عالم سے ختم فرما دے، ساری انسانیت کی حفاظت فرما دے الہی، بارشیں جو ہو رہی ہیں نفع بخش بارش نازل فرما دے، ایسے نور کی بارش عطا فرما جس بارش سے یہ سارے جراثیم ختم ہو جائے، یہ سارا کورونا مٹ جائے الہی، تو ہی کر سکتا ہے، تو نے کیا ہے الہی، آئندہ بھی تو ہی کرے گا، اپنی رحمت سے اس وبا کو، بلا کو ختم فرما دے، اس وبا اور بلا سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما، ساری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما دے اللہ، سب کو صحت دے دے، اپنے رحمت سے پورے ورلڈ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہم مانگتے ہیں، ہمارے مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کے دکھ کو ختم فرما، سب کو عافیت چین سکون نصیب فرما، امن و امان کے فیصلے فرما دے اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز تجھ سے ہو سکتی ہے اللہ، تو چاہ لے اے اللہ، ہم نے تجھے گناہ کر کے تجھے ناراض کیا ہے الہی، یہ موسم بتا رہے ہیں، یہ ہوائیں بتا رہے ہیں، فیصلے بتا رہے ہیں اے اللہ، سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں، کسی سے کوئی شکوہ نہیں اے اللہ، ہمیں معاف فرما، تیری رحمت اور تیرے فضل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیرے کرم تیرے عطاؤں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیرے فضل شفقتوں رحمتوں کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے، بھرپور ہماری مدد فرما اے اللہ، بھرپور ہماری مدد فرما اے اللہ، ہماری خواتین ماں بہنوں کو رابعہ بصریہ صفت بنا دے اے اللہ، انہیں متقی پرہیزگار بنا دے، انہیں عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے، انہیں حیا اور غیرت کا مادہ نصیب فرما، اپنی ذمہ داریوں کا احساس انہیں نصیب فرما اے اللہ، ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، تلخیوں کا شکار بننے سے پوری حفاظت فرما، ہمیں خیر کے خزانے نصیب فرما، رحمت کے، راحت کے، برکت کے، سلامتی کے، نور کے، عافیت کے اے اللہ، سکون اور صحت کے خزانے ہمیں نصیب فرما، جادو جنات اثرات کو ختم فرما دے، ہمارے گھروں میں ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما، تیرے نام کی حلاوت ہمیں نصیب فرما، ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمیں نمازوں کا خصوصی اہتمام نصیب فرما اے اللہ، تیرے نام کی لذت سے ہمیں مالا مال فرما دے، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نصیب فرما اے اللہ، بھرپور ہماری مدد فرما، آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے پوری حفاظت فرما، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما اے اللہ، ہمیں میاں بیوی کا صدمہ اٹھانے سے حفاظت فرما، اولاد کو والدین کا صدمہ اٹھانے سے، والدین کو اولاد کا صدمہ اٹھانے سے، میاں بیوی ایک دوسرے کا صدمہ دیکھنے سے پوری حفاظت فرما اے اللہ، جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں اے اللہ نکاح کے قابل اے اللہ انہیں جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال ہے اللہ، انہیں نیک صالح متقی پرہیزگار اچھے کھاتے پیتے دیندار گھرانے نصیب فرما، جو جوان اے اللہ حلال روزگار نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کو حلال وسیع روزگار نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانوں ختم فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں اے اللہ خزانے غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ، فاروق مجاور کولہاپور والے امتیاز اے اللہ کولہاپور سے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما، ہمیں جو بھی بیمار ہیں اس مجلس میں ان ہاتھ اٹھانے والوں میں جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی ختم فرما دے، ان سب کو تندرستی نصیب فرما، بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکتیں نصیب فرما اے اللہ، حلال وسیع روزگار نصیب فرما، ہمارے جسموں میں برکتیں پیدا فرما، صحت میں برکتیں پیدا فرما، روزی میں برکتیں پیدا فرما، گھروں میں برکتیں پیدا فرما اے اللہ، ہر قسم کے برکت کے دروازے ہم پر کھول دے اللہ، تیرے قہر غضب غصے سے سب کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے میں مالا مال فرما اے اللہ، جناتی جادوئی زمینی آسمانی بلیات مصیبتوں سے
جلنے والے کی جلونگی سے، اے اللہ شر پسند عناصر کے شر سے، اے اللہ برا چاہنے والے کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ماکرین کے مکر سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما، متعلقین کی حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مدارس، مکاتب، خانقاہوں، مسجدوں، تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرما، آپس کا اتحاد و اتفاق نصیب فرما، آپس کے شقاق و نفاق کو ختم فرما دے، اے اللہ آپس میں جوڑ نصیب فرما، ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ نصیب فرما، دلوں کی گندگی کو ختم فرما دے، دلوں میں جو تکبر، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، عجب، امراض روحانی، امراض جسمانی، سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبت اور معرفت کے انوار سے منور فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو، قساوت کو ختم فرما دے، اے اللہ دلوں کی سختی کو ختم فرما دے، اے اللہ دلوں کی گندگی کو، زنگ کو ختم فرما دے، اے اللہ اے اللہ دل کی دنیا کو آباد فرما دے، بد نظری، بدگمانی، بد زبانی، حرام کمائی، حرام لقموں سے، اے اللہ حرام غذاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے لیے حلال وسیع روزی نصیب فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما دے، جھگڑے فتنے فساد سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا جو کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ ہم آپ سے آج تک مانگ کر محروم نہیں ہوئے، ہمیں اب اور آئندہ محروم نہ فرما، اے اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ان خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے مالا مال فرما، عذاب قبر، عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما، الہی مرنے کے بعد بلا حساب کتاب جنت الفردوس کے فیصلے فرما، ہمیں اتباع سنت علی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نواز دے، بری موت سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں چور چور ہو کر مرنے سے، ہارٹ اٹیک کی موت سے، اچانک کی موت سے، اے اللہ پوری حفاظت فرما، ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، ہمارے اکابرین کی عمروں کو دراز فرما، ہمارے مشائخ بڑوں کی عمروں کو دراز فرما، اے اللہ بھرپور ان کی مدد فرما، انہیں صحت نصیب فرما، علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل خاصان حق، مقبولان الہی جو حیات ہیں، اے اللہ ان کی زندگی سے ہمیں منتفع ہونے کے فیصلے فرما، ان سے ہمیں مستفیض ہونے کے فیصلے فرما دے، انہیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، انہیں صحت تندرستی نصیب فرما، اے اللہ علماء ربانی، علماء حقانی کی خدمتیں ہمیں نصیب فرما، علماء کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کے وبال سے، اے اللہ علماء کی گستاخی پر، اہل علم حفاظ کی گستاخی پر، اے اللہ جو وبال ہے اللہ اس سے حفاظت فرما، ہماری ساری امت کی حفاظت فرما، بھرپور ہماری مدد فرما، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔